میں نے صدر ٹرمپ کے 48 گھنٹے کا ٹائم دینے کے بعد اپنے ہاں ایک آفس میں الارم لگا لیا۔ الارم لگا کے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ 48 گھنٹے بعد حملہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں حالات حاضرہ کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تڑی یہ لگائی ہے کہ 48 گھنٹے گزر جانے کے بعد اگر ایران نے راستہ نہیں کھولا، سمندری راستہ نہیں کھولا جس کے اوپر وہ قابض ہیں، قابض نہیں بلکہ ان کا اپنا ملک ہے، یہ ٹرمپ کی جہالت ہے جو یہ ایسے قسم کے الفاظ یوز کرتا ہے، قابض ہیں، تو اگر انہوں نے وہ راستہ نہیں کھولا تو ہم ان کے سارے جو الیکٹرک وہ ہے نا، اس کے سارے اسٹیشن اڑا دیں گے، ہم پاور اسٹیشن ان کے سب اڑا دیں گے۔ اچھا، پہلی تو بات میں ٹرمپ صاحب کو یہ بتاؤں کہ سر جی، ایران کے جو الیکٹرک کے جو پاور اسٹیشن ہے نا، وہ کوئی ایسا پاور اسٹیشن نہیں جیسے دنیا میں ہوتے ہیں، ایک یا دو ہوتے ہیں پورے ملک میں نا، اور امریکہ جیسے ملک بڑے ملک میں زیادہ ہوں گے، 6 یا 7 ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا ہر صوبے کا پاور اسٹیشن الگ ہے اور پھر ہر شہر کا پاور اسٹیشن الگ ہے، تو آپ 31 پاور اسٹیشن اڑانے کے لیے ہر صوبے میں جو ان کے پاور اسٹیشن ہیں ہر شہر کے، تو آپ کتنے پاور اسٹیشن اڑائیں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ ایران اس دوران میں جب آپ پہلا پاور اسٹیشن اڑائیں گے، ایران خاموش بیٹھا رہے گا؟ ایران نے اس 48 گھنٹے کی دھمکی سے پہلے بھی اور 48 دھمکی کے بعد، پہلے ایران مسلسل حملے کر رہا تھا، مگر ایران نے دھمکی سننے کے بعد اپنے حملے بہت زیادہ بڑھا دیے، اور اتنا زیادہ تباہی ہوئی ہے اسرائیل کے اندر، اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر جو ڈمی جو آج کل چل رہا ہے، وہ نکل آیا اور اس نے آ کے ریکویسٹ کی ورلڈ سے، وہ یقین کریں کہ ایک طرح سے رو رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا کہ ہمارا ساتھ دو، اور وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیے کتنا ٹیررسٹ ملک ہے، اس نے دیکھیں یہ گھروں پہ حملے کر رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے۔ او بدبخت، تو اس ٹائم بھول گیا تھا جب تو غازہ کے اندر بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو اس وقت بھول گیا تھا جب تو وہاں عورتیں، بوڑھے، بچوں، بزرگوں، بیماروں کو مار رہا تھا، پورا کا پورا ملک تو نے مار دیا، پورا غازہ ختم کر دیا تو نے، لیکن تجھے صبر نہیں آیا تھا، تو نے سب کا خون پیا۔ اصل میں دوستوں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ جنگ جو ہے نا، یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ نہیں ہے دوستوں، اس کو آپ بھول جاؤ۔ دیکھو، ہمیشہ یہ ہوتا ہے، آپ کو دکھایا کچھ جاتا ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ آپ اپنے ذہنوں کو خدا کے لیے کلیئر کرو۔ مسلمانوں کو عقل کی ضرورت ہے، اس ٹائم تو پوری دنیا کو عقل کی ضرورت ہے، مگر مسلمانوں کو خاص کر تعلیم کی اور عقل کی بہت ضرورت ہے۔ میں بتاتا ہوں، یہ ہے شیطان کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے، یہ ان کی جنگ ہے۔ یہ اس شیطانی مذہب جس کے یہ سب لوگ ممبر ہیں، سب، میں یہاں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت مسلمان سربراہ اس کے ممبر ہیں، بہت سے آرمی چیف اسٹاف اس کے ممبر ہیں، بہت سے فیلڈ مارشل اس کے ممبر ہیں۔ اس شیطانی مذہب کا اب ٹکراؤ ہو رہا ہے اس انسان سے، یعنی اللہ کو ماننے والے لوگ، یعنی خدا کو ماننے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے لوگ اور شیطان کو ماننے والے لوگوں کی جنگ ہے۔ یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے دوستوں۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ چند دن کے اندر کیسا عذاب آئے گا۔ یہ اگر ان کی الیکٹرک پاور اسٹیشنوں پہ حملہ کریں گے نا، تو اس کے جواب میں ایران نے پہلے ہی ان کو ایک دھمکی دے دی ہے۔ انہوں نے ان کے ایٹمی ہتھیار جہاں رکھے ہیں نا، جہاں پر ان کا بڑا پٹاخہ رکھا ہوا ہے نا اسرائیل کا، اس کے قریب 2 حملے کیے ہیں۔ کل میں نے آپ کو آج ویڈیو بنائی بھی تھی، وہ 2 حملے کیے اور ان کو وارننگ دی ساتھ میں، اور ان کو وارننگ دی، ان کو بتایا کہ دیکھیے، ہمیں پتہ ہے کہ مال مسالہ کہاں پر ہے، ہم چاہتے تو وہاں پہ بھی حملہ کر سکتے تھے، آپ ہمیں نہیں روک سکتے، آپ کا دفاعی سسٹم جو ہے نا ہمارے میزائل کو نہیں روک سکتا، خبردار اگر 48 گھنٹے بعد آپ نے کوئی حرکت کی۔ تو یہ ایران کا جواب تھا۔ ایران اتنا اچھا پلے کر رہا ہے کہ جس کا کوئی
اندازہ نہیں کر سکتے آپ. اور یہ بات پوری دنیا سمجھ رہی ہے سوائے اسرائیل کے اور امریکہ کے. خاص کر ٹرمپ اور ٹرمپ کا گروپ یہ بات نہیں سمجھ رہا. امیرکنز دے نو ویری ویل واٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, واٹس گوئنگ آن ود دا ایران. تو وہ فائٹ نہیں چاہتے, امریکنز فائٹ نہیں چاہتے, جاپان فائٹ نہیں چاہتا. مگر جاپان کی بدبختی بتاؤں کہ جاپان نے سب سے زیادہ پیسہ چندے میں جنگ کے لیے جاپان نے دیا ہے 2 دن پہلے, سب سے زیادہ پیسہ. مجھے فگر کا صحیح اندازہ نہیں ہے, لیکن جو خبریں ہیں نا, سب سے زیادہ کا الفاظ آیا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے عراق کی جنگ میں بھی دیا تھا اور انہوں نے غازہ کی جنگ میں بھی دیا تھا. جب غازہ پہ حملہ ہو رہا تھا اور پیسے کی ضرورت تھی نا, اس ٹائم انہوں نے وہاں پر بھی سب سے زیادہ پیسہ دیا تھا. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ اگر جنگ کے اندر شامل نہیں ہیں اور جنگ کے اندر پیسہ دے رہے ہیں تو آپ تو جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں نا. اگر دیکھا جائے تو آپ جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جنگ میں شامل ہیں. اب اس ٹائم کی سچویشن یہ ہے کہ امریکہ اپنے 48 گھنٹے گن رہا ہے. میں بھی امریکہ کے 48 گھنٹے گن رہا ہوں. اور امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ 48 گھنٹے سے پہلے ہی کوئی سلسلے بن جائے ہمارے ایران سے. امریکہ کئی چینل سے بات کر رہا ہے ایران سے, مگر ایران اس بات کا جواب ہی نہیں دے رہا. حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے, ان کی شرارت یہ ہوگی, یہ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں, یہ میکسیمم کر سکتے ہیں کہ یہ بڑا پٹاخہ بجا دیں ایران کے اوپر. اگر یہ بڑا پٹاخہ بجائیں گے بھی نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایران کی ایک پوری قیادت کو ختم کر دیں نا, ایران کی پوری قیادت کو ختم کر دیں, تو جو سلسلہ بنا ہوا ہے نا, 31 صوبوں کی اپنی اپنی فورس ہے اور اس کا اپنا اپنا, تو یعنی 31 قیادتوں کو ختم کرنا پڑے گا پہلے ان کو, جو ناممکن بات ہے. اور اگر 31 قیادتیں ختم بھی ہو جائیں نا, تو حکم یہ ہوا ہے ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے لڑتے رہنا ہے, آپ نے پیچھے نہیں رکنا, آپ نے آخری ہتھیار تک لڑنا ہے. یہ جو چیز ہے نا, یہ امریکہ کو ہرا دیتی ہے, یہ اسرائیل کو ہرا دیتی ہے, کیونکہ اسرائیل اتنا نہیں لڑ سکتا. امریکہ کتنی بھی فوج لے آئے, زمینی طور پر کبھی بھی قابض نہیں ہو سکتا. یہ آج رات اور کل کے اندر یا ہو سکتا ہے 48 گھنٹے کا انتظار کریں, زمینی طور پر حملہ کر کے ایک پورے علاقے پہ قبضہ کریں گے. یہ اگر قبضہ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ وہاں سے واپس نہیں نکل سکتے. جیسے یہ افغانستان سے چپل چھوڑ کے بھاگے تھے نا, اخوانیوں نے ان کے ساتھ جو کیا تھا, چپل چھوڑ کے بھاگے تھے یہ لوگ. وہ پاکستان کی مہربانی تھی کہ پاکستان نے ان کو وہاں سے نکلوایا تھا. عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم, اور عمران خان نے کہا تھا ٹھیک ہے, اگر تمہارے فوجی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان ٹرانزٹ کر کے جا سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ان کے پاس ایران سے نکلنے کی کوئی بھی وہ نہیں ہوگی, راستہ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستوں. بہرحال یہ بڑا پٹاخہ نہ بجے تو اچھا, اگر بڑا پٹاخہ بجا تو یہ 1 نہیں بجے گا, یہ 3-4 بجیں گے. خوش رہیے.